لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه للشهادة كل صفة أنها غير الموصوف والشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنا فقد صنّا ومن صنّا فقد جزّا ومن جزّا فقد جهلا ومن جهلا فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد هدّ ومن هدّه فقد أدّى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر مصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام عبادة وذكره عبادة صلوات بر محمد وآله قبل اس کے کہ میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان بیان قرار دیا ہے اس کے ذیل میں کچھ عرض کروں. گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں تو میں اپنی بات کو بآسانی آپ کے اذہان تک منتقل کر سکوں. آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ تک آواز نہ پہنچا سکوں شاید اگر آپ دور رہیں, تو لہٰذا قریب آ جائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر, معزز محترم مومنین کرام, جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان بیان قرار دیا ہے, یہ حدیث کائنات کی کسی معمولی انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس شخصیت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے. یہ شخصیت کی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ حدیث کائنات کا وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا لگا ہوا ہے, جس کے ہر کلام کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹا, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا رسول تمہیں صحابی بنانے والا گمراہ نہیں ہوا, بھٹکا نہیں. وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, اور بے شک میرا حبیب وہ ہے, یہ محمد وہ ہے کہ جو کلام نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہی بولتا ہے کہ جو وحی الہی کہتی ہے.
ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی ہوا سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے۔ جب میں نے ہوا کے معنی لغات میں تلاش کرنے شروع کیے تو ہوا کا یہ معنی ملا کہ ہوا سے مراد اس آیت میں یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کا کسی جانب میلان ہونا، نفس اپنی خواہشات کی جانب مائل ہو جائے، اسے ہوا کہتے ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب وہ نہیں ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات سے کلام کرتا ہے، بلکہ میرا حبیب وہ ہے کہ جو فقط وہی بولتا ہے کہ جو وحی الہی کہتی ہے۔ یہ حدیث نبی اکرم نے فرمائی کہ علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے، علی کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ حدیث نہایت طولانی ہے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں لکھا ہے۔ اس حدیث کے ایک جملے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا عنوان بیان کے طور پر، مکمل حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو میرا سوال یہی تھا، اور کائنات کا ہر شخص نبی سے پلٹ کے سوال کر سکتا تھا، یا رسول اللہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہ اس وقت تک عبادت ہے جب تک علی کا ظاہری وجود اس دنیا میں ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن یہ ذکر سے فائدہ مند وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جس کی زبان کلام کر سکتی ہو، جو گونگا نہ ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سوال ہو سکتا تھا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن جب تک علی کا وجود اس دنیا میں ظاہری وجود ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن میں نے کائنات میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے کہ جو کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جن کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکیں، وہ گونگے ہیں۔ نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن نبی نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پابند نہیں کروں گا کہ فقط علی کا ذکر عبادت ہے، فقط علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بلکہ نبی نے ایک طولانی حدیث ارشاد فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ نہ علی کا ذکر فقط علی کا ذکر عبادت ہے، نہ فقط علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے ایک مقدمہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علماء شیعہ میں، جن کا نام شیخ مظفر تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب المنطق کی جلد اول کے صفحہ نمبر 31 پر لکھا کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، ہر شے 4 وجود رکھتی ہے۔ توجہ ہے، ہر شے 4 وجود رکھتی ہے، جس میں سے 2 وجود حقیقی ہوتے ہیں اس شے کے، 2 وجود جعلی اور اعتباری ہوتے ہیں، یعنی جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو خدا نے ہر شے کو، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، خدا نے اس کے 4 وجود رکھے ہیں۔ یہ 4 وجود جو علماء منطق نے بنائے ہیں، ان 4 وجود میں سے 2 وجود حقیقی ہیں اور 2 وجود جعلی اور اعتباری ہیں، یعنی قراردادی ہیں۔ پہلا وجود، مثلا میں مثال دے کے عرض کروں، پانی کے 4 وجود ہیں۔ ایک وجود جو پانی کی تصویر میرے ذہن میں ہے، اسے وجود ذہنی کہتے ہیں۔ پانی کا ایک وجود جو میں اپنی زبان سے لفظ پانی ادا کر رہا ہوں، یہ پانی کا وجود لفظی ہے۔ میں پانی کو اپنے قلم سے کسی کاغذ پہ تحریر کروں، یہ پانی کا وجود کتبی ہے۔ اور چوتھا وجود جو خارج میں یہ گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، یہ پانی کا وجود خارجی ہے۔ جب میں نے نگاہ کی، غور کیا، تفکر اور تدبر سے کام لیا، تو میں نے دیکھا کہ پانی کا، علماء منطق نے بھی لکھا، نہ پانی کا وجود ذہنی فائدہ مند ہے، نہ پانی کا وجود لفظی فائدہ مند ہے، نہ پانی کا وجود کتبی فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند اگر ایک وجود ہے تو وہ وجود خارجی ہے۔ بات کو اور آسان کر دوں، پانی کا وجود ذہنی فائدہ مند کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، پانی کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے، یہ پانی کی تصویر کا ذہن میں ہونا آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ پانی کا زبان سے ادا کرنا، لفظ پانی کہنا آپ کی پیاس کو بڑھا تو سکتا ہے، پانی کی شدت کو ختم نہیں کر سکتا، آپ کو سیراب نہیں کر سکتا۔ پانی کا تیسرا وجود، جسے وجود کتبی کہتے ہیں، آپ لاکھ کاغذ پر تحریر کرتے جائیں، پہ الف نون یہ پانی، لیکن یہ لکھنا آپ کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا نے اس دنیا میں جتنے بھی
وجود رکھے ہیں، 4 وجود میں سے 3 وجود بے معنی ہیں، بے فائدہ ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ پانی کا وجود ذہنی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، پانی کا وجود لفظی فائدہ مند نہیں ہے، پانی کا وجود کتبی فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند وہی ہے، ہماری پیاس وہی بجھا سکتا ہے جو خارج میں رکھا ہوا ہے گلاس میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شے کے 4 وجود، لیکن 3 وجود بیکار، 3 وجود بے معنی، 3 وجود بے فائدہ۔ ایک وجود ہے کہ جو معنی دار ہے، پانی کا ایک وجود کہ جو ہماری پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ لیکن آئیے ہم در رسول پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا وجود وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ فقط علی کا وجود ذہنی فائدہ مند نہیں، علی کا وجود کتبی فائدہ مند نہیں، علی کا وجود کتبی فائدہ مند نہیں، علی کا وجود لفظی فائدہ مند نہیں، علی کا فقط وجود خارجی فائدہ مند نہیں، علی کو سوچے تب بھی عبادت، علی کو لکھے تب بھی عبادت، علی کو زبان سے ادا کریں تب بھی عبادت، اور خود علی کے چہرے کی جانب نگاہ کریں تب بھی عبادت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب اس دنیا میں ہم نے دیکھا، علماء منطقین نے لکھا کہ خدا نے ہر شے کے وجود قرار دیے ہیں، اور پھر انہوں نے وجود کو 4 قسموں میں تقسیم کیا، لیکن جب میں نے نگاہ کی، جب میں نے غور کیا تو مجھے 3 وجود بے معنی نظر آئے، 3 وجود بے فائدہ نظر آئے، لیکن ایک وجود فائدہ مند نظر آیا، وہی پانی کا وجود خارجی۔ ہر شے کا وجود خارجی فائدہ مند ہے، نہ وجود ذہنی فائدہ مند ہے، نہ وجود لفظی فائدہ مند ہے، نہ وجود قدبی فائدہ مند ہے۔ لیکن علی وہ ہے، علی اس ذات کا نام ہے جسے سوچنا بھی عبادت ہے، جسے زبان سے ادا کرنا بھی عبادت ہے، جسے لکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کے سامنے مثال کے ذریعے بات عرض کی، اب آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں نبی فرماتے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب عمالی میں لکھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب علیہ السلام فضائل لا یحصی عددها غیرہ، فمن ذکر فضیلة من فضائلہ مقرن بها غفر اللہ له ذنوب ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا اپنی کتاب عمالی میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک خداوند متعال نے، جعل قرار دیے ہیں، لأخی میرے بھائی علی کے لیے، فضائل لا یحصی عددها غیرہ، ایسے فضائل قرار دیے ہیں کہ جن کو سوائے خدا کے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، سوائے پروردگار کے کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی آگے فرماتے ہیں، فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے، غفر اللہ له الذنوب التی، فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو گناہ اس نے انجام دے دیے ہیں اور وہ گناہ کی جو مستقبل میں انجام دینے والا ہے، جو علم پروردگار میں ہے۔ اگر علی کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے دل سے فضائل امیر المومنین میں سے کسی ایک فضیلت کا اقرار کرے، بیان کرے، تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آگے نبی فرماتے ہیں، فمن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے، تحریر کرے، لم تزل الملائکہ تستغفر لہ، فرماتے ہیں ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم و اثر، جب تک اس کتابت کی وہ تحریر باقی ہے، وہ نقش باقی ہے، اس وقت تک خدا فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ وہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آگے نبی فرماتے ہیں، ومن استمع الی فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے۔ اب یہاں پر لفظ استماع آیا ہے، استماع کا معنی بھی سننا ہے،
لفظ استماع کا معنی بھی سننا ہے، لفظ سماع کا معنی بھی سننا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ استماع کہتے ہیں اس سننے کو کہ جسے کان دھر کر سنا جائے، غور سے سنا جائے، لیکن سماع کہتے ہیں کہ جس میں حضور قلب نہ ہو، انسان توجہ کے ساتھ نہ سنے۔ اسی لیے ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ڈرائیور نے گانا لگا دیا، اب یہاں پر وہ گانے کی آواز میرے کان تک آ رہی ہے، کیا میں گنہگار ہوں یا نہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر سماع ہے تو گناہ نہیں ہے، اگر استماع ہے تو گناہ ہے۔ یعنی اگر وہ آواز آپ کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے سننے لگے، جب سماع استماع کی منزل میں تبدیل ہو گیا، جب سماع استماع کے مرحلے تک پہنچ جائے تو یہی گانا جو ہمارے کانوں تک جس کی آواز آ رہی ہے یہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو غور سے سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالاستماع، تو خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے اپنی سماعت کے ذریعے انجام دیے ہیں۔ اور فقط یہی نہیں، نبی آگے فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ کِتَابَةِ فَضَائِلِهِ، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کی جانب نظر کرے جو کسی صفحے پر تحریر ہو، اگر انسان اس جانب نگاہ کرے، فرماتے ہیں غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالنظر، تو خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے اپنی نگاہوں سے انجام دیے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ فقط علی کا وجود خارجی ہی فائدہ مند نہیں ہے، علی کا وجود ذہنی بھی فائدہ مند ہے، علی کا وجود لفظی بھی فائدہ مند ہے، علی کا وجود قلبی بھی فائدہ مند ہے۔ اگر علی کی فضیلت کو کوئی بیان کرے تب بھی خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، علی کے فضائل کو سن لے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، علی کے فضائل کو تحریر کر دے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر کوئی ایک ایسے صفحے کی طرف، ایک ایسے کاغذ کی جانب نگاہ کرے جس میں فضائل امیر المومنین میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر ہو تو خداوند متعال اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے اپنی نگاہوں کے ذریعے انجام دیے ہیں۔ تو علی کا نہ وجود، علی کو کسی وجود میں قید نہیں کیا سکتا ہے، علی ایک ایسا وجود ہے کہ جو ہر وجود میں فائدہ مند ہے۔ علی کو وجود ذہنی کی شکل میں بھی آپ لائیں گے تب بھی علی فائدہ مند ہے۔ اور نبی آگے فرماتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے، وذکرہ عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ولا یقبل ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا الا بولایتہ، جب تک کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ علی کے ولایت کا اقرار کر لیا تو خداوند متعال اس کے اعمال کو قبول کر لے گا، نہیں، نبی فرماتے ہیں لا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، خداوند متعال کسی بندے کے اعمال کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ علی کی ولایت نہ رکھتا ہو دل میں اور علی کے دشمنوں کی نفرت اپنے دل میں نہ رکھتا ہو۔ یعنی فقط تولا کافی نہیں ہے جب تک کہ تبرہ نہ ہو، علی سے محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ علی کے دشمن سے نفرت نہ ہو۔ اب یہاں پر لفظ محبت اور نفرت سے مجھے یاد آ گیا، شیخ مرتضیٰ مطہری ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایران میں رہتے تھے، ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب جاذبہ ودافع علی، جاذبہ ودافع علی۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ 4 قسموں پر مشتمل ہیں، 4 قسموں پر مشتمل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو قوت جاذبہ تو رکھتے ہیں دافعہ نہیں رکھتے، یعنی بعض لوگ اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ فقط محبت کا پرچار کرنا، محبت کے پرچارک کے روپ میں پہچانے جاتے ہیں، محبت کے دائی کے روپ میں پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم صرف محبت کرتے ہیں، ہمیں نفرت نہیں ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو فقط
لوگوں سے محبت کرتے ہیں، نفرت ان کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو کسی خاص نظریے کے قائل نہیں، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کسی خاص مسلک، کسی خاص نظریے کا قائل ہو اور معاشرے کے تمام لوگ اس سے محبت کریں، اس لیے کہ جیسے ہر معاشرے میں تمام لوگ اچھے نہیں ہوتے، اسی طرح تمام لوگ برے بھی نہیں ہوتے، یا تمام لوگ جس طرح برے نہیں ہوتے اسی طرح تمام لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے انسان کو 4 قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم وہ لوگ کہ جو قوت جاذبہ تو رکھتے ہیں، دافعہ نہیں رکھتے، یعنی جن کا کام ہے کہ فقط لوگوں سے محبت کرنا، نفرت ان کے وجود میں نہیں پائی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بے معنی ہے، اس لیے کہ انسان کی ذات اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے وجود میں محبت اور نفرت دونوں نہ پائے جائے۔ دوسرا گروہ کہ جو نفرت رکھتا ہے، صرف قوت دافعہ رکھتا ہے لیکن قوت جاذبہ نہیں رکھتا ہے، صرف اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سے دور کرنا، کسی شخص سے اس کا مزاج نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں یہ بھی بے معنی ہے۔ تیسرا گروہ کہ جو نہ قوت جاذبہ رکھتا ہے نہ قوت دافعہ، یعنی جس کے نہ اس دنیا میں دوست پائے جاتے ہوں نہ دشمن پائے جاتے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے کہ جو معاشرے کے درمیان چل پھر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کسی خاص نظریے کا قائل ہو، انسان کسی خاص مسلک کا ماننے والا ہو اور نہ اس کے کوئی دوست ہو نہ دشمن ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ وجود بھی بے معنی ہے۔ چوتھا وجود وہ کہتے ہیں کہ جو قوت جاذبہ بھی رکھتا ہے، دافعہ بھی رکھتا ہے۔ اور یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جب آپ نگاہ کریں گے تو آپ نے دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی بغیر کسی مطابقت کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہاں پر وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک حکیم تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کوا اور ایک مینا یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں تعجب یہ ہوا کہ یہ 2 مختلف قسم کے پرندے، اس کی ذات الگ، یہ الگ رنگ، یہ الگ نسل، یہ دونوں میں مطابقت کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو دونوں لنگڑے تھے، یعنی پیر سے معذور تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوستی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک مطابقت نہ ہو، دشمنی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ ہمارے افکار آپس میں نہ ٹکرا رہے ہوں۔ بس میں یہیں پر رک کر ایک بات کہوں کہ اب کائنات میں جو علی سے محبت کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ علی طاہر ہے تو اس کے وجود میں طہارت پائی جاتی ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے، چونکہ علی عادل ہے لہذا اس کے وجود میں عدالت پائی جاتی ہے، تبھی وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ علی سچ بولتے ہیں لہذا کائنات میں جو سچ بولنے والا ہے وہ علی سے محبت کرے گا۔ جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا۔ جو خود جھوٹ کا علم بردار ہو علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جس کے وجود میں نجاست، خباثت ہو، ضلالت ہو، رذالت ہو، وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ علی کا قوت جاذبہ، علی کی قوت دافعہ، شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ میں نے کائنات میں جب نگاہ کی تو مجھے ایک شخص بھی ایسا نظر نہ آیا کہ جس کے وجود میں قوت جاذبہ بھی قوی ہو، قوت دافعہ بھی قوی ہو۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ اگر آپ علی کے وجود کو دیکھیں گے تو اس وجود میں قوت جاذبہ بھی پائی جاتی ہے، قوت دافعہ بھی پائی جاتی ہے۔ علی کے دوست ایسے کہ میسم کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے، میسم تمہیں اس درخت کے نیچے سولی دی جائے گی، تمہیں اس درخت پر پھانسی دی جائے گی، لیکن میسم ہے، علی کی محبت ایسی ہے، قوت جاذبہ ایسی ہے کہ میسم اس درخت کو پانی دے رہے ہیں۔ اگر ہم آپ ہوتے یا کوئی عام انسان ہوتا وہاں پر تو وہ تو اس درخت کو پانی نہ دیتا کہ یہ درخت سوکھ جائے گا، جب درخت سوکھ جائے گا تو پھانسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن میسم ہے۔ علی کی قوت جاذبہ اتنی شدید ہے کہ میسم اس درخت کو پانی دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ مجھے سولی دی جائے گی، لیکن علی کی قوت جاذبہ اور علی کی قوت جاذبہ اتنی شدید ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن علی ان یبغضنی ما ابغضنی۔ فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک مار دوں، یعنی میں مومن کی گردن کو اتار دوں، میں مومن کے سر و تن میں جدائی کر دوں، علی ان یبغضنی، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے بغض رکھے،
فرماتے ہیں ما ابغضنی، تو یاد رکھو وہ کبھی بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک کو اپنی اس تلوار سے مار دوں اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، وہ مجھ سے دشمنی رکھے، وہ مجھ سے کینہ حسد عداوت رکھے، فرماتے ہیں ما ابغضنی، وہ کبھی بھی مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اگر میں منافق پر اس دنیا کے تمام ذر و جواہر کو اس کے قدموں میں لا کے ڈال دوں، میں اس پوری دنیا کو منافق کے سامنے پیش کر دوں، الا یحبنی، اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، فرماتے ہیں ما احبنی، وہ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ علی کی قوت جاذبہ اتنی شدید ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، جس کے وجود میں ولایت علی کی شمع روشن ہے جس کے دل میں، وہ علی سے نفرت نہیں کر سکتا، اور جس کے وجود میں خباثت و نجاست پائی جاتی ہو وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں علی نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، مولا کائنات کہتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ میرے آقا نبی نے فرمایا تھا یا علی لا يحبك منافق، فرماتے ہیں لا يبغضك مؤمن، اے علی تم سے کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا، ولا يحبك منافق، اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں رکھے گا۔ علی کی قوت جاذبہ کو سمجھنا ہے تو تاریخ پڑھیے، ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، وہ شخص مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے تھا، مولا کائنات کے شیعوں میں سے تھا، حالات ایسے ہو گئے، گناہ ایسا سرزد ہو گیا کہ مولا کائنات کو مجبوراً شریعت کا حکم تھا، مولا کائنات کو اس کا داہنا ہاتھ قطع کرنا پڑ گیا، داہنا ہاتھ جدا کرنا پڑ گیا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے اس شخص کے ہاتھوں کو قطع کیا، ادھر قطع کیا، ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے، تاریخ نے لکھا کہ عبداللہ بن نعمان بن عمرو، جس کا نام ابن کوا کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، یہ پہلے مولا کائنات سے محبت کرتا تھا، پہلے مولا کائنات کی محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن بعد میں ایسا گمراہ ہوا کہ خوارج میں اتنا شدید علی کا دشمن ہو گیا کہ جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کو مولا کائنات کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ جب مسجد میں آتا تھا، تاریخ کے جملے ہیں، علی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، یہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا تھا تاکہ علی کی آواز پر میری آواز مقدم ہو جائے، میری آواز علی کی آواز سے بلند ہو جائے۔ یہ ابن کوا وہ ہے جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ یہ مولا کائنات کو پریشان کرتا تھا، ایذا پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا امیر المومنین سے، یہ فرمائیے وہ شخص کون ہے کہ جو رات میں اندھا ہے دن میں بینا ہے؟ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں اندھا ہے دن میں دیکھنے والا ہے، اور دوسرا مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں دیکھنے والا ہے دن میں اندھا ہے۔ تیسرا اس کہتا ہے کہ مولا کائنات سے کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں بھی اندھا ہے دن میں بھی اندھا ہے، اور چوتھے مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں بھی دیکھنے والا ہے دن میں بھی دیکھنے والا ہے۔ کائنات کا وہ امام ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو، لیکن علی نے جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ کہا کہ ابن کوا دیکھو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہارے کام کی نہیں ہیں، جس کی تم احتیاج نہیں رکھتے ہو، جو تمہارے مسائل سے مربوط ہو فقط وہی سوال کیا کرو۔ لیکن سن، تو نے سوال کیا ہے مجھ سے تو میں جواب دیتا ہوں۔ تم نے یہ پوچھا تھا مجھ سے کہ وہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں اندھا ہے اور دن میں بینا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جو پہلے گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر تو ایمان رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں پہلا گروہ اس نے کیا پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو رات میں اندھا ہے اور دن میں دیکھنے والا ہے؟ فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کی رسالت پر، نبوت پر، ان کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی اکرم کی آمد ہوئی تو وہ نبی اکرم پر ایمان بھی لایا، قرآن پر ایمان لایا۔ لہٰذا وہ ماقبل میں انبیاء کو نہیں مانتا تھا، بعد میں نبی اکرم کو ماننے لگا۔ تو ایسی صورت میں وہ شخص رات میں اندھا ہے اور دن میں بینا ہے۔
تو نے سوال یہ کیا ہے کہ دوسرا مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں دیکھنے والا ہے دن میں اندھا ہے. تو سن، یہ وہ شخص ہے کہ جو ماقبل کے جو انبیاء تھے نبی اکرم سے پہلے، یہ ان کی کتابوں پہ تو ایمان رکھتا تھا، یہ ان کی رسالت و نبوت پہ ایمان رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی اکرم کا ظہور ہوا اس نے نبی اکرم کی رسالت و نبوت کا انکار کر دیا، یہ قرآن کا انکار کر دیا. تیسرا سوال تیرا یہ ہے کہ وہ شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو رات میں بھی اندھا ہے دن میں بھی اندھا ہے. فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جو نہ ماقبل کے انبیاء کی نبوت اور رسالت پہ ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی نبی اکرم کی کتاب اور رسالت پہ ایمان رکھتا ہے. چوتھا سوال تیرا یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے جو رات میں بھی دیکھنے والا ہے، رات میں بھی بینا ہے اور دن میں بھی بینا ہے، یعنی شب و روز بینا ہے. تو فرماتے ہیں مولا کائنات کہ سنو ابن کوا، یہ وہ شخص ہے کہ جو ماقبل کے انبیاء کی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتا تھا اور جب نبی اکرم کا ظہور ہوا تو آپ کی کتاب اور آپ کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا تھا. تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ تاریخ میں وہ شخص ہے ابن کوا نام سے، آپ جب تلاش کریں گے تحقیق کریں گے کہ جو مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے تھا، آپ کی محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اسے شیطان نے ایسا بہکایا کہ وہ خوارج کے لشکر میں چلا گیا اور جہاں بھی موقع ملتا تھا علی کو پریشان کرتا تھا. تو ادھر مولا کائنات نے اپنے چاہنے والے کے ہاتھ کو قطع کیا، ادھر ابن کوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ قریب پہنچا، اس نے جانے کے بعد کہا کہ تمہارے ہاتھ کو کس نے قطع کیا؟ اب ہم تمام لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر آ رہی ہوگی کہ جیسے ابن کوا نے پوچھا ہوگا، پلٹ کے اس نے کہا ہوگا کہ ارے علی سے میں محبت کرتا تھا، میں علی کا شیعہ تھا، میں علی کا چاہنے والا تھا، میں علی سے بہت مانتا تھا، ہر جگہ علی کی محبت کا پرچار کرتا تھا، آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا تھا، بانٹتا تھا، لیکن علی نے میرے ہاتھوں کو قطع کر دیا. لیکن نہیں، ابن کوا جب قریب پہنچا اس نے سوال کیا تو پلٹ کے وہ شخص کہتا ہے قطع یمینی سید الوسیین، میرے ہاتھوں کو اس نے قطع کیا ہے جو وسیوں کا سردار ہے. وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ، میرے ہاتھوں کو اس نے قطع کیا ہے جو مومنین میں سب سے اولا ہے. وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، میرے ہاتھوں کو اس نے قطع کیا ہے جو قائد غر المحجلین ہے. علی ابن ابی طالب امام الہدا، میرے ہاتھوں کو اس نے قطع کیا ہے جو ہدایت کا امام ہے. السابق الی جنات النعیم، جو جنات نعیم کی طرف سبقت کرنے والا ہے. یعنی ادھر اس شخص سے ہاتھ کو مولا کائنات نے قطع کیا ہے، ادھر یہ علی کے فضائل کا اقرار کر رہا ہے. یہ علی کی قوت جاذبہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ علی کی قوت جاذبہ وہ ہے کہ اگر علی اپنے کسی چاہنے والے کے ہاتھ کو قطع کر دیں تو یہ ہاتھ کا قطع کرنا علی کے فضائل کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. علی کے دشمن بھی ایسے ہی تھے، جس طرح علی کے دوست شدید تھے کہ تاریخ صدیاں گزرنے کے بعد بھی علی کی محبت کے بھرم میں، علی کی چاہت میں لوگوں نے اپنے آپ کو تخت دار پہ لٹکا دیا. سر و تن میں جدائی ہو گئی لیکن پل بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے علی سے دشمنی کا اظہار نہ کیا، نہ علی سے دشمنی کی. یہ علی کی قوت جاذبہ وہ ہے کہ جس نے میسم جیسے کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ میسم کو جس درخت پہ سولی دی جانی تھی میسم اسی درخت کو پانی دے رہے ہیں. تو علی کی قوت جاذبہ کا زمانہ جواب نہیں لا سکتا ہے، نہ علی کی قوت جاذبہ کا جواب ہے، نہ علی کی قوت دافعہ کا جواب ہے. علی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ایسی محبت چھوڑ گئے ہیں کہ چاہے سر و تن میں جدائی کر دی جائے، چاہے تخت دار پہ لٹکا دیا جائے، چاہے آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن لہجہ بھر کے لیے بھی علی کی محبت دل سے جدا ہونے والی نہیں ہے. اور کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں علی کے دشمنوں کی نفرت موجود ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کی کہ نبی فرماتے ہیں لا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، والبراءۃ من اعدائہ، علی کے دشمنوں کی نفرت اور عداوت کا اظہار نہ کرے. یہ علی کی قوت جاذبہ ہی تھی کہ جس نے آج صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی علی کے نام پر مر مٹنے کا ہمیں حوصلہ دیا ہے. اور یہ علی کی قوت دافعہ ہی وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مولا کائنات کے خاندان پر، اہل بیت علیہم السلام پر مسلسل مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. علی کے دشمن ایسے تھے جو علی کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب امیر المومنین کا جب آپ کی شہادت ہوئی ہے
تو جب یہ خبر عام ہوئی کہ علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ معاویہ سیاست یہ کام کر رہی تھی کہ علی کو منظر سے ہٹا دیا جائے، علی کو لوگوں کے درمیان اس طرح پہچانوا دیا جائے کہ جیسے علی وہ ہیں جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ نماز سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، معاذ اللہ۔ لیکن جسے خدا عزت دینا چاہے، جسے خدا بلند کرنا چاہے، علی کی ذات تو اتنی بلند ہے کہ علی کا نام ہی علی ہے، علی خود اپنی ذات میں بلند ہے۔ جہاں علی کا وجود آیا اس دنیا میں، خدا نے اس جگہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، خدا نے اس کی جانب دیکھنا عبادت قرار دیا۔ لیکن علی کے دشمنوں نے بھی علی سے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جس طرح مولا کائنات کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس خاندان میں ایک شخصیت ایسی ہے جسے زہرا کہتے ہیں، جو بنت پیغمبر ہے، جو دختر رسول ہے، اس کے مصائب کی بھی انتہا نہیں ہے۔ زمانے نے مصائب کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد، نبی اکرم کی شہادت کے بعد شہزادی سے فدق چھین لیا گیا، علی سے خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ شہزادی دربار میں گئیں، جانے کے بعد شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، لیکن شہزادی سے انکار کر دیا گیا، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہی شہزادی ہیں کہ جن کے دروازے پر مسلمانوں نے، جس کے دروازوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے، جس کے دروازے سے لوگوں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ یہ کون شہزادی ہے؟ یہ کون بنت رسول ہے؟ یہ وہی شہزادی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ بعد پیغمبر مدینے کے حالات خراب ہو گئے، ایسے پرآشوب دور آ گئے کہ شہزادی کے دروازے پہ چند ملعون آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، آواز دیتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اندر سے شہزادی کہتی ہیں مسلمانوں کیا تم بھول گئے یہ وہی دروازہ ہے جس پر نبی سلام کرتے تھے، السلام علیک اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو۔ ارے مسلمانوں میرا احترام بھول گئے؟ ارے میں وہی بنت رسول ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے احترام میں نبی اٹھ جایا کرتے تھے، جسے نبی اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ لیکن ہاں عزاداروں، تاریخ نے لکھا کہ ادھر مسلمان بیت شہزادی پر ہجوم کے ساتھ ہجوم اکٹھا ہے در رسول پر۔ شہزادی آواز دے رہی ہیں مسلمانوں، حسن و حسین آرام کر رہے ہیں، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں علی تشریف فرما ہے؟ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین ہیں؟ لیکن ہاں یہ ظالم تھے، یہ شقی القلب تھے، ان کے شکم حرام سے پر ہو چکے تھے، لہذا شہزادی کی بات اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا آگ لگانا شروع کر دیا، دروازہ آگ کے شعلوں میں جھلسنے لگا، آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ شہزادی دروازے کے پیچھے تھیں، ملعونوں نے دھکا دیا، دروازہ شہزادی پہ گرا۔ جیسے ہی دروازے کا گرنا تھا شہزادی نے آواز دی فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا محسن شکم میں شہید ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھیں۔ شہزادی دروازے گرنے کے بعد شہزادی زیادہ دن تک اس دنیا میں نہ رہ سکیں، بعض روایت کہتی ہیں 75 دن زندہ رہیں، بعض کہتے ہیں 95 دن تک زندہ رہیں۔ لیکن ہاں جب تک زندہ رہیں علی سے اپنے پہلو کو چھپائے رکھا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن شہزادی نے اسماء بنت امیس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اسماء یہاں جو تابوت بنایا جاتا ہے مجھے وہ تابوت پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سے جسم نمایاں ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مرد کا جنازہ ہے یا خاتون کا جنازہ ہے۔ اسماء میں چاہتی ہوں تم ایک ایسا جنازہ تیار کرو، ایک ایسا تابوت تیار کرو جس میں سے جسم نمایاں نہ ہو۔ اس کے بعد جب اسماء نے وہ تابوت بنا کے شہزادی کو دکھایا تو شہزادی کو بڑا پسند آیا، اور تاریخ نے لکھا کہ وہ شہزادی جو بعد وفات رسول کبھی مسکرائی نہ تھی، آج جب اسماء کو دیکھا کہ اسماء نے وہ تابوت تیار کیا تو شہزادی مسکرائی ہیں۔ اس کے بعد اسماء کو بلایا اور کہا دیکھو اسماء
میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا میں اس دنیا میں ہوں، لیکن جب آواز رک جائے تو سمجھنا میں اپنے پروردگار سے ملحق ہو چکی ہوں۔ اسما کہتی ہیں، اسما بنت امیس، میں انتظار کر رہی تھی، شہزادی کی آواز آ رہی تھی، تسبیح و تحلیل کی آواز حجرے سے باہر آ رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ یہ آواز آنا بند ہو گیا۔ اب جو اسما نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بنت پیغمبر اس دنیا میں نہ رہیں۔ اسما سر و سینہ کو پیٹنے لگیں، اسما رونے لگیں، تڑپنے لگیں۔ اسی اثنا میں اسما نے کیا دیکھا کہ حسنین آئے ہیں۔ حسنین کہتے ہیں اسما میری والدہ کہاں ہیں، مادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما کہتی ہیں بچوں تمہاری والدہ اس حجرے میں آرام فرما ہے۔ اب جو حسنین حجرے میں گئے تو کیا دیکھا، آواز دی اماں آپ کا بیٹا حسن آیا ہوا ہے، اماں میں آپ کا چھوٹا بیٹا حسین ہوں، آواز دے رہے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب جو چہرے سے رومال کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ شہزادی انتقال کر گئی ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ منظر حسنین نے اپنی نگاہوں سے کیسے دیکھا ہوگا؟ جب حسنین نے منظر دیکھا دہاڑے مار کر رونے لگے، تڑپنے لگے، چھوٹے چھوٹے اماموں کو اپنے سروں سے پھینک دیا، مسجد کی جانب دوڑے ہوئے آئے۔ مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما تھے، آنے کے بعد کہا بابا اماں اس دنیا میں نہ رہیں۔ علی نے جیسے یہ سنا فریاد کرنے لگے، کہا بنت پیغمبر ارے آج تک میں بعد وفات رسول میں حسن و حسین کو آپ کے سہارے میں کہتا تھا کہ ہاں ابھی دیکھو اماں زندہ ہیں، ابھی شہزادی اپنے بابا کی تصویر زندہ ہے، لیکن اے شہزادی ارے آپ کے بعد علی یہ مصیبت کیسے برداشت کرے گا؟ علی اب کیسے سہارا دے گا؟ علی کیسے تسلی دے گا؟ ہاں عزاداروں ادھر مولا کائنات بیت الشرف میں آئے، کیا دیکھا شہزادی حجرے میں ہے، مولا کائنات حجرے میں گئے۔ اب جو شہزادی کے سر کے نیچے کیا دیکھا، ایک کاغذ ہے جس پر شہزادی نے تحریر لکھی ہوئی ہے، وصیت کی ہے۔ کیا لکھا تھا شہزادی نے؟ شہزادی نے لکھا تھا یا علی حنتنی وغسلنی وقفنی باللیل ودفنی باللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، علی مجھے رات کی تاریکی میں حنوط کرنا، علی مجھے رات میں میرے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ ہاں عزاداروں شہزادی نے رات کی وصیت کیوں کی تھی یہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادی کا انتقال ہو گیا علی نے وصیت کو پڑھ لیا۔ اب جب شہزادی کو علی رات میں غسل دینے لگے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی جیسا صابر امام چیخ کے رویا۔ سلمان کہتے ہیں آقا میں نے کسی جنگ میں آپ کو ایسے چیختے ہوئے نہ پایا، ارے کیا سبب تھا، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ارے سلمان ارے میں کیا بتاؤں، ارے بنت پیغمبر نے کبھی مجھ سے نہ بتایا کہ میری پسلیاں شکستہ ہیں۔ جب میں بنت پیغمبر کو غسل دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، زہرا کی پسلیاں شکستہ ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ منظر تھا جسے علی جیسا صابر امام بھی برداشت نہ کر سکا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مولا کائنات نے کفن پہنایا، شہزادی کے جنازے کو تیار کیا، آواز دی حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، زینب ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تاریخ کے جملے ہیں، سب آئے، سب نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن حسین ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اماں آپ کا مرتبہ مریم سے کم تو نہیں ہے، اماں جب تک آواز نہ دو گی حسین نہ آئے گا۔ ہاں آزادانوں نے سننا تھا کہ تاریخ نے لکھا، ادھر جیسے ہی امام نے فرمایا ادھر شہزادی کے بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی میرے حسین میرے سینے سے لگ جا، میرے آغوش میں آ جا۔ ادھر شہزادی نے آواز دی، ادھر حسین اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، اپنی ماں کی میت سے لپٹ کے فریاد کرنے لگے، آواز دینے لگے اماں ارے آپ بھی مجھے چھوڑ گئیں، اماں نانا کے بعد آپ میرا سہارا تھیں، آپ ہی سے میں آپ ہی میرا دلاسا تھیں، اماں آپ عالم غربت میں چھوڑ گئیں۔ لیکن ہاں عزاداروں تاریخ نے لکھا ادھر حسن و حسین ماں کے جنازے سے لپٹ کے فریاد کر رہے تھے، ادھر آسمان میں ملائکہ میں شور و بکا بلند ہو گیا، شور گریہ بلند ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہاتف
غیبی کی آواز آئی، علی حسنین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو، قیامت آ جائے گی۔ ارے میں کہوں گا اے ہاتف غیبی، میں کہوں گا اے پروردگار، ارے واقعاً یقیناً ماں کے جنازے سے حسنین کا جدا ہونا نہایت سخت تھا، یقیناً علی کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ ارے کیسے ماں کے جنازے سے حسنین کو جدا کیا ہوگا، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب علی نے حسنین کو جدا کیا نا، بڑے احترام سے جدا کیا، بڑے عزت و احترام سے، ارے نہایت سلیقے سے حسنین کو جدا کیا۔ لیکن ذرا کربلا میں آئیے، ارے ایک 4 سالہ سکینہ ہے، باپ کی شہادت کے بعد اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے، باپ کے سینے سے لپٹی بہن کر رہی ہے۔ شمر ملعون نے منظر دیکھا، سکینہ کے قریب آیا، تازیانے کو لہرایا، پشت سکینہ پہ تازیانہ مرا، سکینہ کی پشت تازیانوں سے زخمی ہو گئی، سکینہ کے رخسار شمر کے تماچوں سے زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس بز میں جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں ان کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بار الہ انہیں جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو جوان حصول علم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، بار الہ ان کی کوششوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جو بیمار ہیں، بے حق کے بیمار کربلا، امام سجاد علیہ السلام، انہیں جلد از جلد شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ بار الہ اس دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ چکا ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف جور ہے۔ بار الہ ہمارے آخری امام یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ان کی ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل۔ ماتم حسین۔